پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک الذین وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بی آیاتی سات آیات کے اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو، بغیر حق کے، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک کی۔ اور سخت آیت ہے یہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ Verily, those who disbelieve in the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of Allah, and kill the prophets without right, and kill those men who order just dealings, announce to them a painful torment. جب انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے اور گناہوں کی لذت میں جیتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اپنی طرح سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، جس میں اس کے رولز ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ جو بھی اسے روکتا یا ٹوکتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ کوئی اسے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا انسان اسے چپ کروا دیتا ہے یا خود سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ قرآن سے، دینی مجلسوں سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ خود کو چینج کرنا پڑے گا، جو وہ کر نہیں سکتے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ وہ بھی دنیا کی محبت میں بھٹک چکے تھے، دین پر چلنے کی بجائے شیطان کے راستے پر چل رہے تھے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک کے بعد ایک پیغامبر بھیجے۔ جب بھی پیغامبر ان کو غلط کام کرنے سے روکتے، حرام سے منع کرتے، تو وہ نبیوں کو یا تو جیل میں بند کر دیتے یا مار ڈالتے۔ یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی ناحق انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان تک کو بھی قتل کیا جو حق اور انصاف کی بات کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے، تاکہ کوئی انہیں گناہ چھوڑنے کو نہ کہے، آخرت کا خوف نہ دلائے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی سزا سنا رہے ہیں۔ اور یہ آیت جنرل بھی ہے سب کے لیے کہ جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں لکھا ہے اس کا انکار، ایک انکار ہوتا ہے زبان سے انکار اور دوسرا انکار ہوتا ہے اس پر نہ چل کر عمل سے انکار۔ تو جو بھی آیت کا انکار کرے گا، ناحق نبیوں یا عدل اور انصاف کرنے والوں کو قتل کرے گا، یعنی جو بھی لوگ انسانوں میں سے جو بھی انہیں منع کریں گے غلط کام کرنے سے، انہیں بھی قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، یعنی پھر ان لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یہ سخت وارننگ ہے گنہگاروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے سخت عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہوگا، یا اچھی بات کہنے اور بری بات سے روکنے والے کو قتل کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، اور اس انسان کو قتل کر دیا جائے، اس انسان کو مار دیا جائے اس وجہ سے کیونکہ وہ برے کام کرنے سے روک رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کو مار دیتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے قتل کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ انہوں نے حرام کام کرنے سے منع کیا تھا اس وقت کے بادشاہ کو، تو ان کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام حق بات کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تو ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ اس طرح سے کرتے تھے، اور آج بھی دیکھا جائے تو جو حق بات کرتا ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، یا تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، یا اس سے بات نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یا بہت زیادہ اگر کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو جو حق بات کرتا ہے اسے مروا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سزا بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو عذاب دیا جائے گا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دردناک عذاب۔ دردناک عذاب یعنی عذاب سے بھی زیادہ جو دردناک ہوتا ہے، درد دے دے کے کسی کو عذاب دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بہت بڑا گناہ ہے۔